ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں لا آف شیئرنگ، یعنی بانٹنے کا قانون۔ بانٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ بانٹنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ میں نے شاید پچھلی کسی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ آپ کے ذہن میں اگر ہو نا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں، وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک شخص تھا، بڑا ہی غریب تھا، اور اس قدر غریب تھا کہ کبھی بھی اس نے پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی تھی۔ کبھی آدھی روٹی مل جاتی، کبھی 2 نوالے مل جاتے، کبھی کوئی ایک خشک ٹکڑا روٹی کا مل جاتا تو وہ کھا لیتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بزرگ گزرے۔ بزرگوں نے اس کو سلام بلایا تو وہ جو غریب تھا اس نے ان بزرگوں کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اس نے فوراً بزرگوں کے سامنے ہاتھ باندھے، ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، بابا جی، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، آپ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، تو کیوں نہ ایسا کیجئے کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ میری زندگی میں رزق کتنا ہے۔ بزرگوں نے کچھ دیر آنکھیں بند کی اور بتایا کہ بھائی تمہاری زندگی میں جسٹ 25 سے 30 روٹیاں تمہاری زندگی میں ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا، بابا جی آپ ایسا کیجئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں مجھے یہ 25-30 جو روٹیاں دینی ہیں یا 50 روٹیاں دینی ہیں وہ مجھے ایک بار ہی دے دے، تاکہ میں ایک بار تو جی بھر کے کھا لوں، بعد کی جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ بزرگوں نے کہا کہ اگر تجھے سارا رزق آج مل گیا تو اس کے بعد مرنے تک تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے جیسے تمہیں رزق مل رہا ہے ویسے ہی کھاتے رہو۔ اس نے کہا نہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ نے پوری زندگی جو مجھے رزق دینا ہے نا وہ اللہ مجھے آج ہی دے دے۔ بزرگوں نے دعا کی تو خیر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس بابے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی کا رزق اسی وقت دے دیا۔ اب اس کے سامنے جب 25 سے 30-50 روٹیاں آئیں تو وہ بڑا حیران ہوا، خوش ہوا، جس نے بھئی پوری زندگی میں کبھی 2 روٹیاں دیکھی نہیں تھی، حیرانی تو بنتی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، روٹی کھانی شروع کر دی، آدھی کھائی، 1 کھائی، 1.5 2 کھا لی، اس کے بعد اس کا پیٹ بھر گیا، کیونکہ اتنا پیٹ بھر کے یعنی 2 روٹیاں اس نے کبھی اکٹھی کھائی ہی نہیں تھی۔ اب وہ کھا کے بیٹھا تھا، اس کے بعد اس کے پاس باقی جو روٹیاں بچی ہوئی تھیں وہ سوچ رہا تھا کہ ان کا کیا کروں۔ اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک اسی طرح کا کوئی غریب بندہ جو ہے وہ گزر رہا ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، تو اس بابے نے نا اس غریب کو بلایا، کہا بھئی دیکھو آج میرے پاس کتنا کھانا ہے، کتنی روٹیاں ہیں، تم ایسا کرو یہ 2 روٹیاں تم لے لو۔ 2 روٹیاں اس کو دی۔ اب وہ شخص لے کر نا اپنی بستی میں گیا، اس نے کہا بھئی فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، ایک بابے کے پاس بڑی روٹیاں وہ بانٹ رہا ہے، بھاگ کے جاؤ۔ اب سارے غریب غربا اس کے پاس آ گئے روٹیاں لینے کے لیے، اس نے سب کو روٹیاں بانٹ دی۔ اب وہ روٹیاں لے کے چلے گئے۔ اب کچھ دن گزرے، کچھ مہینے یا کچھ سال گزرے تو وہ بزرگ جنہوں نے اس کے لیے دعا کی تھی انہوں نے کہا کہ بھئی میں دیکھوں تو صحیح اس شخص کا کیا بنا۔ جب وہاں سے گزرے دیکھا تو وہاں پہ تو بھئی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، لنگر چل رہا ہے، پک رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی روٹیاں لے کے آ رہا ہے، کوئی چاول لے کے آ رہا ہے۔ عجیب سا سلسلہ تھا۔ وہ بزرگ آئے اور اس غریب شخص سے پوچھنے لگے کہ بھئی یہ کیا، تمہاری زندگی میں جو رزق تھا وہ تو تمہیں اس دن مل گیا، اور پھر یہ ٹھاٹ باٹ کیسے، اب تو تم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہو۔ اس نے کہا حضور بات یہ تھی کہ میں نے تو جو کھانا تھا اس دن پیٹ بھر کے کھا لیا، باقی میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اب جیسے ہی میں نے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا وہ دن تو میرا گزر گیا۔ اب نیکسٹ ڈے یعنی اگلے دن میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھئی میرے پاس روٹیاں لے کے آ رہا ہے، کوئی چاول لے کے آ رہا ہے، کوئی کیا لے کے آ رہا ہے، تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سلسلہ کیسے چلا۔ اور
اب اس کے بعد یہ تعداد بڑھتی گئی، میرے پاس کھانا آتا ہے، لوگ آتے ہیں، میں ان کو بانٹتا چلا جاتا ہوں، خود بھی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہوں، لوگ بھی پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ایسا نہیں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ 10 گنا اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین یہ صرف ایک رزق کی بات نہیں ہے، کھانے کی بات نہیں ہے کہ آپ کھانا لوگوں کو دیں گے تو کھانا آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، نہیں۔ اگر آپ کے پاس خوشیاں ہیں تو لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، اگر آپ کے پاس دعائیں ہیں تو لوگوں کو دعائیں جو ہے وہ بانٹیں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو لوگوں کو وہ پیسہ بانٹیں، یعنی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں۔ اب ذرا ایک بات آپ خیال کیجئے، آپ صبح جب باہر نکلتے ہیں آپ کسی سے جوتے پالش کروا لیتے ہیں، وہ آپ سے 20 مانگتا ہے، آپ اس کو 30 دے دیں، 10 روپے زیادہ دے دیں گے، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ سارا دن جو آپ کو خوشی ملے گی نا کہ میں نے اس بندے کو 20 کی بجائے 30 دیے ہیں، اس خوشی کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آپ کسی سے کھانا لیتے ہیں اور کھانا 50 روپے کا ہے اور آپ اس کو 60 دے دیتے ہیں، تو یقین مانیے سارا دن آپ کے دل میں جو ایک عجیب سی خوشی جو ہے وہ سمائی رہے گی نا، وہ آپ کو کسی اور جگہ سے نہیں ملے گی۔ آپ غریبوں کی مدد کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ آپ خوشیاں بانٹ کے دیکھ لیجئے، آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں آ جائیں گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ شیئر کرنا، بانٹنا یہ نہایت ہی عام چیز ہے اور اس کا زندگی میں ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ اس لیے جو آپ کے پاس نہ ہو وہ لوگوں میں بانٹنا شروع